بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ رابن رافیل نے وزیر اعظم شہباز شریف کی پہلگام حملے کی تحقیقات غیر جانبدار ماہرین سے کروانے کی تجویز کی حمایت کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلگام حملے پر پاکستان کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش مثبت پیش رفت ہے۔ عالمی برادری کو حالیہ پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے فوری کردار ادا کرنا چاہیے۔ امریکہ کی سابق نائب وزیر خارجہ رابن رافیل کا کہنا تھا کہ مجھے امید ہے کہ امریکی حکومت شہباز شریف کی تجویز کو سپورٹ کرے گی، جبکہ دونوں ممالک کو چاہیے کہ وہ مل کر بیٹھیں اور مسائل کا حل نکالیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مضحکہ خیز بات ہے کہ واقعے کے 5 منٹ کے بعد ہی ایک فریق کہے یعنی بھارت کہے کہ انہیں پتا ہے کہ یہ حملہ کس نے کیا یعنی پاکستان نے کیا، تاہم اس حوالے سے درست حقائق جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اس طرح کی کشیدگی پہلی مرتبہ نہیں ہوئی ہے، ہم نے اس طرح کی فلمیں پہلے بھی دیکھی ہیں۔ وقت آ چکا ہے کہ عالمی برادری اور دونوں ممالک کے عوام اپنی اپنی لیڈرشپ سے کہیں کہ بس بہت ہو چکا، اب وقت آ چکا ہے کہ مسائل کا حل نکالا جائے۔ اقوام متحدہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان مصالحت کی پیشکش کر دی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تناؤ کم کرنے اور بات چیت کے دوبارہ آغاز کے لیے کسی بھی ایسی کوشش کی حمایت کے لیے اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ہم تیار ہیں۔ اقوام متحدہ کا ماننا ہے کہ پیچیدہ مسائل بھی بامعنی اور تعمیری مذاکرات کے ذریعے پرامن طور پر حل کیے جا سکتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کے مبصرین کو لائن آف کنٹرول پر کام کرنے کی اجازت دیتا ہے، جبکہ بھارت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اقوام متحدہ کا راولپنڈی میں قائم یہ مبصر مشن 44 فوجی مبصرین اور 75 سویلین عملے 25 بین الاقوامی 49 مقامی باشندوں پر مشتمل ہے۔ جموں اینڈ کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم نے حیرت انگیز انکشاف کر دیا ہے۔ انہوں نے بھارتی فورسز کی مختلف ایجنسی سے پہلگام میں مرنے والے 26 افراد کے ناموں کی فہرست دینے کے لیے رابطہ قائم کیا، لیکن انہیں یہ فہرست نامعلوم وجوہات کی بنا پر نہیں دی گئی۔ عبدالرحیم کا کہنا تھا کہ ایوان میں جب تعزیتی قرارداد پیش کی جاتی ہے تو ضوابط کے مطابق ان افراد کے نام لکھے جاتے ہیں جن کے حق میں یہ قرارداد پیش کی جاتی ہے۔ اسی پس منظر میں اسمبلی نے جموں اینڈ کشمیر کی کئی سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ رابطہ قائم کیا تاکہ انہیں مارے گئے افراد کے ناموں کی قابل اعتبار فہرست دستیاب ہو، لیکن دوستو کسی نے بھی وہ فہرست ان کو مہیا نہیں کی۔ پہلگام حملے کے بعد پاک بھارت کشیدگی کے دوران دوستو معروف بھارتی یوٹیوبر دھرو راٹھی نے مودی حکومت کے آپریشن کو بے نقاب کر دیا اور اسے خطے میں امن کو غیر مستحکم کرنے کے لیے ہندوتوا سے متاثرہ چال قرار دے دیا۔ یوٹیوبر نے سیکیورٹی کی ان خامیوں کی نشاندہی کی جنہیں ہندوستانی ریاست کے زیر کنٹرول میڈیا نے بڑی حد تک نظر انداز کر دیا۔ دوستو، ہندوستان کا جو بدبودار میڈیا ہے اس کو تو میں میڈیا مانتا ہی نہیں ہوں، بلکہ ان کو تو سوشل میڈیا چینل کہنا چاہیے۔ ان میں کوئی ایک بندہ بھی سنجیدہ بات نہیں کرتا۔ اگرچہ دوستو زیادہ تر ہندوستانی میڈیا شخصیات نے جب بھی پاکستان کا تذکرہ کیا ہے تو غصے اور الزام تراشی اور تعصب کا سہارا لیا ہے، لیکن اس یوٹیوبر دھرو راٹھی نے اپنی مخصوص تجزیاتی انداز اختیار کیا اور سوال کیا کہ کنٹرول لائن پر سخت حفاظتی انتظامات کے باوجود عسکریت پسند آخر کس طرح دراندازی کرنے میں کامیاب ہوئے۔ راٹھی نے پہلگام میں سیاحوں کے لیے مناسب حفاظتی اقدامات کی کمی کی بھی نشاندہی کی۔ حملے کے بعد زخمیوں کو نکالنے میں تاخیر پر بھی تنقید کی۔ راٹھی نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے پرانے کلپس کا بھی حوالہ دیا جس میں مودی نے کہا تھا کہ 2008 کے ممبئی حملوں کے بعد ہندوستانی حکومت پر انہوں نے بلکہ سخت تنقید کی تھی۔ سوال اٹھایا تھا کہ تخریب کار ہندوستانی علاقے میں کیسے داخل ہونے میں کامیاب ہوئے۔ راٹھی نے مشورہ دیا کہ مودی کی اپنی انتظامیہ کو اب انہی چیلنجوں کا سامنا ہے جو ان کے پہلے کے تبصروں کی بات گشت ہے۔
صرف یہی نہیں بلکہ دوستو راٹھی نے ہندوستانی میڈیا گوسوامی کو بھی طنز کا نشانہ بنایا اور کہا کہ وہ سنسنی خیز کہانیوں اور تعصبانہ خیالات پھیلانے کے لیے گودی میڈیا کا حوالہ دیتے ہیں۔ راٹھی کا کہنا تھا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ سبھی مسلمانوں میں اپنے دیش کے ہندو پڑوسیوں اور دوستوں سے ڈر بیٹھے تاکہ ڈر کے مارے آپ انہیں ووٹ دیں۔ یہی وجہ ہے کہ 2014 کے بعد سے ہندوؤں کے خطرے میں ہونا کا بیانیہ دیا گیا اور یہی سنایا گیا، لیکن اس سے پہلے کسی بات کے شواہد نہیں ملتے، صرف اپنی سیاست کے لیے ہندو مسلمانوں کو لڑانے اور ملک کو توڑنے کی بات کی جاتی ہے۔ اس کا لوگوں سے کہنا تھا کہ زہریلے پروپیگنڈے سے باہر نکلیں، خطرناک لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں اور باقی امن سے رہیں، ریاست میں امن اور ترقی لے کر آئیں۔ دوستو یاد رہے کہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ جب راٹھی نے حکومت کی ناکامیوں کو بے نقاب کیا ہو۔ انہوں نے پلوامہ حملے کے بارے میں بھی سرکاری بیانیے کو مسترد کر دیا تھا اور تحقیق اور حقائق کا استعمال کرتے ہوئے سوالات اٹھائے تھے۔ مقبوضہ وادی کے علاقے پہلگام کے واقعہ کا بھارتی حکومت نے سیکیورٹی ناکامی کا ملبہ دوستو لیفٹیننٹ جنرل کمار پر ڈال دیا، جن کی ریٹائرمنٹ ابھی قریب ہے۔ تاہم اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ معمول کا تقرر اور تبادلہ ہے۔ یہ اس کی وجہ واقع پہلگام واقعہ ہے۔ پاکستان کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان ان کی جگہ لیفٹیننٹ پراتک شرما کو ذمہ داری سونپی گئی ہے، جو 1 مئی کو انڈین آرمی کی شمالی کمان کا چارج سنبھالیں گے۔ 7 لاکھ بھارتی فوج پولیس پہلگام حملے کے وقت دوستوں ناکامی کا شکار دکھائی دی اور ذرائع کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جنرل کمار نے ہی پاکستان کے خلاف مہم جوہی سے انکار کیا تھا، جس کی وجہ سے مودی سرکار کا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ اب MVS کمار کی چھٹی کروا دی گئی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل پراتیک شرما اس وقت ہندوستانی فوج کے ڈپٹی چیف آف آرمی سٹاف ہیں۔ یاد رہے دوستوں کہ حال ہی میں جب آرمی چیف نے سری نگر کا دورہ کیا تو لیفٹیننٹ جنرل شرما بھی ان کے ساتھ سیکیورٹی کا جائزہ لینے گئے تھے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ شمالی کمان کا ہیڈ کوارٹر جموں اینڈ کشمیر کے ادھم پور میں واقع ہے اور یہ براہ راست LOC اور مرکز کے زیر انتظام علاقے کی حفاظت کے لیے ذمہ دار ہے۔ جیسا کہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ پہلگام میں حملے اور اموات کے بعد بھارت کے اندر سے ہی سیکیورٹی ناکامی پر سوالات اٹھنا شروع ہو چکے ہیں اور اب بھارتیہ جنتا پارٹی کے ہی رہنما نے وزیر اعظم نریندر مودی سے استعفی مانگ دیا ہے۔ BJP کے رکن سبرامانین سوامی کا کہنا ہے کہ میڈیا پاکستان کے بارے میں ہمارے حوصلے بڑھاتا ہے، لیکن چائنا اور ترکی جنہیں مودی بڑبڑا رہے تھے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بھارت الگ تھلگ ہو کر رہ گیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ صرف اسرائیل ہے، لیکن مودی کی وجہ سے نہیں۔ ہم اس طرح پاکستان کے ساتھ اس وقت تک ڈیل نہیں کر سکتے جب تک مودی بطور وزیر اعظم استعفی نہیں دیتے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ملک کو اب نئے لیڈر کی ضرورت ہے۔ اس بھارتی رہنما کے موقف سے دوستو سوشل میڈیا صارفین بھی اتفاق کرتے دکھائی دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ مودی کو ہر حال میں مستعفی ہونا چاہیے کیونکہ وہ ہر طرح سے ناکام ہوئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف صارفین کا یہ بھی کہنا ہے کہ کچھ دن پہلے تو آپ پاکستان کی تقسیم کے خواب دیکھ رہے تھے، اب اچانک آپ کی ٹون کیوں بدل گئی اور چلا رہے ہیں کہ انڈیا تنہا ہو گیا۔ سادہ حال ہے کہ خود مختاری کو قبول کر لیں۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے دوستو اپنی ایک تحقیقاتی رپورٹ میں بھارت کے سندھ طاس معاہدے کی معطلی کے متنازعہ اور شرانگیزی پر مشتمل فیصلے کا پوسٹ مارٹم کر دیا۔ بھارت کے سندھ طاس معاہدے کی معطلی کے یک طرفہ فیصلے کو عالمی سطح پر شدید تنقید کا سامنا ہے۔ بھارت کے اس فیصلے سے نہ صرف پاک بھارت آبی تناؤ میں اضافے کا خدشہ ہے بلکہ علاقائی سلامتی کو بھی سنگین خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ فائنینشل ٹائمز کا کہنا ہے کہ ماضی کے تنازعات کے باوجود سندھ طاس معاہدہ امن کی بنیاد رہا ہے، لیکن بھارتی فیصلے سے سندھ طاس معاہدے کے طویل المدتی استحکام کو بھی خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ جیسا کہ دوستوں میں اوپر بیان کر چکا ہوں کہ بوکھلاہٹ کا شکار مودی سرکار نے بھارتی فوج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل MVS کمار کی چھٹی کر دی ہے اور لیفٹیننٹ جنرل کمار کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل پراتیک شرما کی تقرری کی ہے۔
لیفٹیننٹ جنرل شرما ابھی کمان کا چارج سنبھالیں گے دوستو، جنہیں ابتدا میں ہی اپنے ماتحتوں کے غصے اور ناراضگی کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل شرما نے سومناتھ ہال سری نگر آفیسرز اور جوانوں سے ملاقات کی، جن کے حوصلے پست اور خوفزدہ تھے۔ افسران اور جوانوں نے سیکیورٹی خدشات اور مودی سرکار کی ناقص پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے سوالات کے انبار لگا دیے۔ بھارتی فوج کے افسران نے لیفٹیننٹ جنرل شرما کو بتایا کہ کشمیری مسلمانوں میں بھارتی فوج اور حکومت کے خلاف شدید غصہ پایا جاتا ہے۔ جنرل شرما نے جب ملاقات میں اپنے افسران کو اگلے مورچوں پر جانے کی ہدایت کی تو حیران کن رد عمل دوستوں سامنے آیا۔ انڈین آرمی آفیسرز نے صاف انکار کرتے ہوئے یہ سوال اٹھایا کہ اگر آپ ہمیں آگے بھیجیں گے تو کینٹ کی سیکیورٹی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ لیفٹیننٹ جنرل شرما بھارتی فوج کے افسروں اور جوانوں کو مطمئن نہ کر سکے اور شدید مایوسی کے عالم میں واپس لوٹ گئے۔ جیسا کہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ بھارتی فوج بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے، جبکہ اپنے ہی سکھ فوجیوں پر فائرنگ کرتی۔ 25 اور 26 اپریل کی درمیانی شب مقبوضہ آبادی میں لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی 2 یونٹوں نے ایک دوسرے پر دوستو فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں 5 سکھ فوجی مارے گئے۔ ایف جے کے بارامولہ میں تعینات ہے، جس نے 12 بریگیڈ کی 13 سکھ لائٹ انفینٹری ریجمنٹ پر فائرنگ کر دی۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ بھارتی فوج میں پائی جانے والی بوکھلاہٹ کی جانب واضح اشارہ ہے، اور ایسا دفاعی ماہرین دوستو انڈین دفاعی ماہرین کا کہنا ہے۔ اس واقعے پر سکھ لائٹ انفینٹری کے سکھ جوانوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ انڈین دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے، ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں۔ ادھر پاک آرمی کا کہنا ہے کہ پاک فوج اپنی سرحدوں کے دفاع کے لیے مکمل تیار ہے، بھارت کی جانب سے کسی طرح کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بھارتی ریاست کرناٹکا کے شہر منگلورو میں ایک کرکٹ میچ کے دوران دوستو مبینہ طور پر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے والے نوجوان کو لڑکوں نے تشدد کر کے جان سے ہی مار دیا۔ دوستو یہ خبر بھارتی میڈیا سے آئی ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ بھارتی میڈیا کتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس بدبودار میڈیا کا کہنا ہے کہ منگلورو میں کرکٹ ٹورنامنٹ جاری تھا، جس میں 10 ٹیمیں شریک تھی۔ اس دوران ایک شخص کو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے پر ہجوم نے شدید تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گیا۔ متاثرہ شخص کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔